سے پاکستانی اسپنرز کی گیندوں نے ویسٹ انڈیز کو گھما دیا۔ ملتان میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی ہے۔ 251 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 123 رنز بھی نہ بنا سکی۔ پاکستانی اسپنرز نے دوسری اننگز میں بھی کمال کیا۔ ساجد خان نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا۔ ابرار احمد نے 4 اور 1 وکٹ نعمان علی نے حاصل کی۔ پاکستان نے مہمان ٹیم کو 251 رنز کا ہدف دیا تھا۔ بہترین بولنگ پر ساجد خان کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ ساجد خان نے میچ میں مجموعی طور پر 9 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا وقت شروع ہو گیا۔ حماس نے اسرائیل کو یرغمالیوں کی فہرست دے دی۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی فہرست موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ حماس کا کہنا ہے مسلسل بمباری اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فہرست دینے میں تاخیر ہوئی۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کی تازہ بمباری جنگ بندی میں مشکلات پیدا کرے گی۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے معاہدے پر عمل درآمد کو یرغمالیوں کی فہرست سے مشروط کیا تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے یرغمالیوں کی فہرست ملنے تک جنگ بندی کا باقاعدہ آغاز نہیں کریں گے۔ معاہدے کے مطابق پہلے مرحلے کے پہلے روز حماس اسرائیلی جیلوں میں قید 95 فلسطینیوں کے بدلے 3 خواتین اور یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ پہلے 6 ہفتوں میں اسرائیلی فوجیوں کو آبادی سے دور بفر زون میں واپس جانا ہوگا۔ اسرائیل غزہ پر اپنی ناکہ بندی نرمی کرے گا اور امدادی سامان لے جانے والے 600 ٹرکوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیل تیار کر لی گئی ہے۔ اپیل 21 جنوری کو ہائی کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ وکالت نامے مجرموں سے دستخط کرانے کے لیے اڈیالہ جیل حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جیل حکام وکالت نامے کل وکلا کو واپس کریں گے۔ وکیل خالد یوسف کا کہنا ہے کہ وکالت نامے جیل حکام نے لے لیے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے مراکش میں بچائے گئے 21 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق وزارت خارجہ امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ رباط میں پاکستانی سفارتی مشن کے ذریعے متاثرہ شہریوں کو فوری امداد فراہم کی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے سفارت خانے نے متاثرہ افراد کے لیے ضروری اشیاء، کھانا، پانی، ادویات اور کپڑوں کا بندوبست کیا۔ مقامی حکام ہماری سفارتی درخواست کے تحت پناہ گاہیں اور طبی سہولیات فراہم کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کی کونسل ٹیم نے اس وقت داخلہ میں موجود ہے اور مراکش میں متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ متاثرین کو مکمل امداد فراہم کی جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روڈز کی تعمیر و مرمت رواں سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مریم نواز کا تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پی این ڈی کو اضافی وسائل پیدا کرنے کا بھی ہدف دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں جاری سڑکوں اور ہیلتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ کرم کے دونوں فریقین کے جرگہ مشیران نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمیت دیگر حکام کو ایک مشترکہ خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ کوہاٹ میں کامیاب جرگے پر دستخط کے بعد معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کرم میں موجود ہیں۔ کرم میں اشیائی ضروریات، تیل، گیس، ادویات کی شدید قلت ہے۔ ادویات نہ ہونے سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشیران کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ کرم میں بڑی تعداد میں پھنسے ہوئے لوگ موجود ہیں جو دوسرے علاقوں میں ضروری سفر کرنا چاہتے ہیں۔ ضلع کرم کے مسائل مکمل طور پر حل کیے جائیں اور کانوائے کا بندوبست کیا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ بگن بازار میں لوگ شدید سردی میں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں
اور بگن کے عوام کے گھر اور بازار جلے ہوئے ہیں، جس سے فلفور آبادکاری کی جائے اور بگن کی جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان بھی کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ کورم میں ٹل پایا چنال مین شاہراہ کو بند ہوئے 110 روز گزر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لوور کورم کے 4 ولیج کاؤنسلز میں آپریشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ فورسز نے کئی مورچوں پر کمانڈ سنبھال لیا ہے۔ پولیس کے مطابق فورسز کی بھاری نفری لوور کورم میں موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق لوور کورم کے مقین آپریشن کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یک طرفہ فوجی آپریشن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ توری بنگش قبائل نے آج 6 بجے تک حکومت کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ قبائل کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بعد اب تک 10 سے زیادہ خلاف ورزیاں ہو چکی۔ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اگر راستوں کو نہیں کھولا اور تحفظ یقینی نہیں بنایا تو امن معاہدے سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر اپنا لاہ عمل خود تیار کریں گے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بنکرز مسماری کا عمل تاخیر کا شکار ہے۔ دونوں فریقین کے اب تک 8 بنکرز مسمار ہو چکے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت پاکستان کی معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے تاکہ ادائیگیوں کے توازن میں پائیداری حاصل کی جا سکے۔ وزیر خزانہ نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جون 2025 تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ پاکستان پانڈا بانڈز کے ذریعے چین کی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بانڈز کے اجرا کے ذریعے پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے تقریباً 200 ملین امریکی ڈالر جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں تاکہ ادائیگیوں کے توازن میں پائیداری حاصل کی جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن میں ٹرپنگ کے باعث متعدد گرڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے۔ کراچی کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی بند ہو چکی ہے۔ ٹرپنگ کی وجہ سے کورنگی، لیاری، کھارادار، ڈیفنس، آئی چندری گڑھ روڈ، پی سی ایچ ایس، صدر، سائٹ ایریا، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں بجلی معطل ہو گئی ہے۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ چند علاقوں سے بجلی تعطل کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ محدود تکنیکی خرابی کے باعث آنے والے تعطل کو فوری دور کیا جائے گا۔ کراچی میں بجلی کی سپلائی نارمل ہے، تاہم لسبیلا اور بلدیہ میں سپلائی مکمل بحال ہونے میں وقت درکار ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں 11 دن کے لیے سی این جی اسٹیشن بند کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے صوبے بھر میں سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق صوبے بھر میں کل سے 31 جنوری تک سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا گھریلو صارفین کو سوئی گیس کے پریشر کی کمی کا سامنا ہے، اس لیے سی این جی اسٹیشنز کی بندش کا فیصلہ کیا گیا۔ سرد موسم کے باعث گھریلو صارفین کو مشکلات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس منی لانڈرنگ ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد ان کے وکیل فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے بند لفافے کو تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں، اگر آپ میں اخلاقی جرات ہے تو اس بند لفافے کو کھول دیں۔ القادر یونیورسٹی کو نواز شریف خاندان کے ہتھے چڑھنے نہیں دیں گے۔ فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، حقیقی آزادی کے لیے ہر دباؤ جھیلنے کو تیار ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف میں سے بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں۔ ابھی بھی سوال ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سے بانی پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ملا۔ بانی پی ٹی آئی جس ٹیم پر توقع کر رہے ہیں وہ سیاست بنا نہیں رہ سکتی۔
انہوں نے کہا کہ جتنے عرفان صدیقی ناراض لگتے ہیں، پشاور میں ملاقات اچھی رہی، ہمیں اختلافات اور ٹیمپریچر نیچے لانا چاہیے، 3 بار فیصلہ مؤخر ہونے کی وجہ بیک ڈور چینل ہو سکتا ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ مذاکرات میں بنیادی طور پر الیکشن پر بات ہوگی اور اسی کو ڈیل کا نام دے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون تو بانی پی ٹی آئی کی ملاقات تک نہیں کرا سکی، حکومت بیانیہ نہیں بنا اور اسی لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کو بھی پتا چلا کہ ٹرمپ کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے امریکی ٹیم کون سی آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست اتنی کمزور ہے جو بانی کی رہائی کے لیے مدد نہیں کر سکی۔ پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے جیل میں ہیں اور اب اسپیس بن رہی ہے کہ مذاکرات جاری ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا پر ملنے پر مزید رد عمل دے دیا ہے۔ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جب مقدمے کا مقصد محض پروپیگنڈا کر کے صبح و شام جھوٹ بولنا ہو تو کوئی چیز پبلک نہیں ہو سکتی۔ پوسٹ کے مطابق بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر ان کا وقار مجروح کرنا ہماری معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایات کے منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بیگم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، محض مجھے دباؤ میں لانے کے لیے انہیں نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ بشرا بی بی نے صرف میری اہلیہ ہونے کی بدولت صعوبتیں برداشت کی، خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر نشانہ بنانا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ 17 جنوری کو عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز کیس کے فیصلے میں بانی تحریک انصاف کو مجرم قرار دیتے ہوئے 14 سال قید اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مرضی کے انتخابات سے ہمیں ٹرخایا نہیں جا سکتا۔ چارسدہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ پختونخوا میں مذہب کی گہری جڑیں اکھاڑنے کے لیے این جی اوز کو استعمال کیا گیا، مدارس، علوم اور سیاست کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی تو میں خود مٹی سے بنا سکتا ہوں، ہماری صوبہ آگ میں چل رہا ہے اور خیبر پختونخوا وفاق میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ آج سیاست کا مقصد کرسی اور اقتدار کا حصول ہے، مرضی کے انتخابات سے ہمیں ٹرخایا نہیں جا سکتا۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے دھندوں پر سزا نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ شریف خاندان کی طرح پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے پر سزا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ القادر یونیورسٹی میں سیرت النبی کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے مزید کہا اگر سیرت النبی کی تعلیمات کو فروغ دینا جرم ہے تو ہمیں اس جرم پر فخر ہے۔ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ مریم نواز کو القادر یونیورسٹی ضبط ہونے اور اس کے تحویل میں آنے پر بہت خوشی ہے۔ مریم نواز کو بانی پی ٹی آئی کے منصوبے اپنے نام کرنے کی پرانی عادت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی نہ ہوتے تو نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری بھی جیل میں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج نہیں ہونی چاہیے، ایسے اقدامات سے جمہوریت اور معیشت کو نقصان پہنچا۔ پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں تھی جس پر عوام کو ووٹ سے فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि रियासत सबसे मुकद्दम है। बलूचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। बेरोजगारी से निपटने के लिए हुनरमंदी पर तवज्जो देनी होगी। गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां उनकी दहलीज पर मिलेंगी। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। रेकोडिक पर पहला हक चागी के अवाम का है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम LPG प्लांट का रेवेन्यू ताफ्तान के अवाम पर खर्च होगा। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। बॉर्डर एरिया के नौजवानों को तेल स्मगलिंग से निकलकर कानूनी तिजारत की तरफ आना होगा। पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होने वाला है। मजीद कहा, चागी में दानिश पब्लिक स्कूल के क़याम के लिए इक़दामात की यकीन दहानी करवाई है। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से सदारती माफी की अपील कर दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर से अपील की वो सदारत से सबकदोश होने से पहले सजा माफ कर देंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। अपने वकील के जरिए बरतानवी मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि मैं भलाई नहीं की गई और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुझे रिहा कर दिया जाएगा। मैं नाइंसाफी का शिकार हूं। मेरे लिए हर दिन अजियत है। यह आसान नहीं कि एक दिन मैं इस अजाब से आज़ाद हो जाऊंगी। पर बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वकील क्लाइव स्ट्रॉफर्ड ने सदारती माफ़ी के लिए पुरुमीद है और उनका कहना है कि सदर बाइडन यहां तक कि ट्रंप इंतजामिया से भी माफ़ी मिलने का इम्कान है। कल नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीका में एक मुतनाज़ अदालती फैसले के बायस 86 साल सजा काट रही हैं। अब बात करेंगे अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होने वाली ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब में आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और उसकी कई सियासी शख्सियात पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन की जानिब से कई टेक टाइकून्स को इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग शिरकत करेंगे। चीनी सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक के सरबराह शोचियो भी शरीक होंगे। रियासत-ए मुत्तहिदा के साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी शिरकत कर रहे हैं। हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में खून जमा देने वाली सर्दी में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। ज़ियारत शहर में अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस तशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। N25 चमन क्वेटा कराची शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बर्फबारी के बायस कई मकामात पर ट्रैफिक जैम। बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में आमदोरफ्त मुअत्तल है। शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ। कराची में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरी स्वेटर और जैकेट्स पहनकर मौसम एंजॉय कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।